Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज खरियां खरियां में उन धमकियों पर बात करनी है जिनके हवाले से मेरा अंदाज़ा है कि इनके पीछे पाकिस्तानी कब्ज़ा ग्रुप है, और अपने इसी ज़ाती तासुर की बुनियाद पर मैं आज आपसे सारी बात करूँगा। ये तहरीरी और व्हाट्सएप धमकियाँ पाकिस्तानी कब्ज़ा ग्रुप और उनके एजेंटों की तरफ से बड़े अरसे से वसूल हो रही हैं, लेकिन 2 रोज़ कबल इस हवाले से एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जिसका जिक्र करना आपसे भी बहुत ज़रूरी है। और इस जिक्र का मकसद ये भी है कि इन धमकियाँ देने वालों को भी जवाबी धमकी हो जाए, या पंजाबी में यूँ कह लें कि कान हो जान। पाकिस्तानी कब्ज़ा ग्रुप के सोशल मीडिया वाले एजेंट ये तो काफ़ी अरसे से हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करते हुए काकूल एकेडमी वाली ज़ुबान जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इस ज़ुबान में सीनियर को जूनियर की मदर सिस्टर एक करने की मुकम्मल इजाज़त होती है। इसी काकूली ज़ुबान में ये लोग मेरी वीडियो पर कमेंट्स करते हुए हर वो गाली इस्तेमाल करते हैं जो कि काकूल की ब्लैक डिक्शनरी में मौजूद है। मैंने कभी भी इन गालियां बकने वाले जर्नैली मुजाहिदीन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इनके भौंकने का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है, ताकि मैं इनके 4 स्टार बॉस की जो एक्सटेंशन वाली हवस है और उसके नतीजे में जो फौज और पाकिस्तान की जो तबाही हुई है उस पर कम से कम बात कर सकूं। इसके अलावा इन लोगों की तरफ से एक चैलेंज ये भी दिया जाता है कि अगर मैं इतना बहादुर हूं तो फिर मैं पाकिस्तान में आकर ऐसी बातें क्यों नहीं करता। बरतानिया का शहरी होने की वजह से मुझे ये हक नहीं है कि मैं पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी करूँ। इनका ये एतराज़ जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इन्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो GHQ या इस्लामाबाद से कंट्रोल नहीं होती। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो समंदर पार है। मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान जर्नैली एजेंडे के मुखालफिन के लिए कितना गैर महफूज है, और ये भी पता है कि जर्नैली एजेंडे को डंडे के जोर पर नाफिज करने वाले खुद कितने बहादुर और मुहिब वतन हैं। ये डंडे वाले जर्नैल जैसे ही इनके हाथों से डंडा किसी और 4 स्टार जर्नैल के हाथ में जाता है, ये मुल्क छोड़कर किसी और बर्रे आज़म में जजीरा खरीद कर उसमें छुप जाते हैं। इस वक्त एक आर्मी चीफ जनरल करामत अमेरिका में मजे कर रहा है। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ जो कि खुद को कमांडो भी कहता था और इक़्तिदार के दौरान मुक्के लहरा लहरा कर कहता था कि मैं डरता वरता किसी से नहीं, फौज को अपना हल्का इंतखाब कहा करता था और वर्दी को अपनी खाल से तशबीह देता था। ये कमांडो फौज से अपने ही एक जर्नैल के हाथों बेदखल हुआ, और बेदखल होते हुए इसके हाथ इतने कपकपा रहे थे, इस पर इतनी दहशत तारी थी कि ये बेचारा कमांडो जो कमांड वाली छड़ी होती है वो भी सही तरीके से जनरल कियानी के हवाले नहीं कर पा रहा था। ये कमांडो इन दिनों तो खैर बीमार है, लेकिन अपनी बीमारी से बहुत पहले ही ये पाकिस्तान से जान बचाकर लंदन आ गया था। इस वक्त इसके पास लंदन और दुबई दोनों जगहों पर इतनी महंगी जायदादें हैं कि अगर इससे जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह मनी ट्रेल मांगी जाए तो ये जवाब में शायद सिवाय ताश के पत्तों की ट्रेल के कुछ भी जो है वो पेश नहीं कर पाएगा। परवेज मुशर्रफ से जर्नैली डंडा छीनने वाला जनरल कियानी भी वर्दी के दौर में बड़े बड़े दावे किया करता था। उसने भी बंदूक के जोर पर एक एक्सटेंशन ली, और जैसे ही उसका फौज मेला खत्म हुआ तो वो भी पाकिस्तान से हिजरत करके इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक जजीरे में छुप कर जिंदगी गुजार रहा है। जनरल कियानी के बाद आने वाले जर्नैल राहिल शरीफ ने भी अपने डंडे का बहुत इस्तेमाल किया, जमहूरी हुकूमत को हर तरह से टॉर्चर किया और ज़मीनों पर भी कब्जे किए। एक्सटेंशन की कोशिश भी की, लेकिन नवाज शरीफ ने इसकी दाल जो है वो गलने नहीं दी, और फिर इसने भी फौज से फारिग होते ही तेल बेचने वाले शेखों के पास नौकरी कर ली, और इन दिनों सऊदी अरब में शेखों के रिज्क पर पल रहा है। इन 4 स्टार जर्नैलों के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे जर्नैल हैं जो कि पाकिस्तान बचाने और सियासी गद्दारों के खिलाफ जहाद में मसरूफ थे, लेकिन जैसे ही लोग फौज से फारिग हुए ये सारे मुहाजिर होकर अब किसी न किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो चुके हैं। इस लंबी चौड़ी तमहीद का मकसद ये था कि पाकिस्तान इतना गैर महफूज मुल्क है
کہ اس کے اپنے تمغوں سے لدے پھندے 4 اسٹار جرنیل بھی اس ملک کی چھاؤنیوں میں جو مورچہ نما گھر ہیں ان میں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر میرے جیسے ایک نہتے انسان جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہے اور حوصلہ بھی دے رکھا ہے کہ میں اس قبضہ گروپ کے خلاف برطانیہ میں رہ کر وہ کام کر سکوں جسے بہت سارے پاکستانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس قبضہ گروپ کی وہ جو وردی والی دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور بھی کر دوں کہ اس قبضہ گروپ کے خلاف بولنے کے لیے صرف غیر ملکی شہریت یا برطانیہ میں ہونا جو ہے یہی کافی نہیں ہوتا۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ مجھے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک صاحب نے، جن کا تعلق غالباً پاکستان کے پڑوسی ملک سے ہے، غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں ذاتی طور پر نہ تو جانتا ہوں اور نہ کبھی ملا ہوں، ان صاحب نے یوٹیوب پر کامنٹ کر کے بتایا تھا کہ آپ کے لیے بہت سارے خطرات ہیں اور قبضہ گروپ کی خفیہ ایجنسی آپ کو اور ایک اور صاحب کو نقصان پہنچانے کا پلان کر چکی ہے۔ میں نے ان کامنٹس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب اس بات کی تصدیق برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کر دی ہے۔ مجھے باضابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو خفیہ معلومات ہیں ان کے مطابق مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ میری ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کارروائی کون کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو مجھے اس ملاقات سے پہلے اندازہ تھا کہ قبضہ گروپ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ سویڈن میں بلوچ جرنلسٹ ساجد حسین والے المناک واقعے کی وجہ سے تو میں کافی محتاط بھی ہو چکا ہوں، لیکن ان ساری دھمکیوں کے باوجود میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے اپنے حصے کی یہ شمع جلاتے رہنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے انصاف پرور معاشرے میں ہوں جہاں پر ہر شہری کی جان کی اہمیت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مجھے ہر طرح کا تحفظ دینے کا یقین بھی دلایا ہے اور اس کے لیے بہت سارے اقدامات بھی کر دیے، اور ان کی موجودگی میں اگر پاکستانی قبضہ گروپ کے ایجنٹ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو واپس وہ اپنی خفیہ قیام گاہوں میں جانے کی بجائے برطانیہ کی کسی جیل میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ میں ایک ایسے ملک میں ہوں جہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جنہیں آپ حساس ادارے بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے بے حس اداروں کی طرح اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے اور ماورائے عدالت قتل کرنے کا دھندا نہیں کرتے۔ یہاں پر ادارے اپنے ہر شہری کی جان اور مال کا تحفظ کرتے ہیں۔ آپ سب کو سن کر حیرت ہوگی کہ مجھے ان اداروں سے رابطہ کرنے کی اور تحفظ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ان اداروں نے قبضہ گروپ کی کارروائیوں کی خبر پاتے ہی مجھ سے فوری رابطہ کیا۔ میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی رہی، لیکن انہوں نے سارا کام تیز رفتاری سے مکمل کر دیا۔ میرا اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہے امانت ہے، اور یہ اس وقت تک کی میسر رہتی ہے کہ جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ مارنے کے منصوبے بنانے والا صرف اور صرف ایک معمولی سا 4 اسٹار جرنیل ہے، لیکن بچانے والی ذات وہ ہے جس نے یہ پوری کائنات، سورج، چاند اور ستارے تخلیق کیے ہیں۔ جنرل باجوہ اپنے ہی 3 اسٹار جنرل سرفراز ستار کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کر سکتا ہے، اسے جبری ریٹائر کر کے اٹک والے قلعے میں بھی بند کر سکتا ہے، ایکسٹینشن والے ایجنڈے سے اختلاف کرنے والے کور کمانڈروں کو کھڈے لائن لگا سکتا ہے، 300 سے زیادہ فوجی افسروں کو قانونی کارروائی کے بغیر اپنی ذاتی جو اس کے اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے فوج سے فارغ بھی کر سکتا ہے، عمران نیازی سے اپنے بوٹ پالش بھی کروا سکتا ہے، پی آئی اے پر بھی قبضہ کروا سکتا ہے، سی پیک پر بھی ایک اور باجوہ جو ہے اسے مسلط کر سکتا ہے، اور آپ پارا والا جنرل فیض جو ہے اس کی مدد سے پاکستانی سیاستدانوں اور ججوں کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ جو باجوائی جادو ہے یہ پاکستان سے باہر چلنا کافی دشوار ہے، اور خاص کر برطانیہ جیسے مہذب جو ملک ہے وہاں پر، اور اگر اس نے یہاں کوئی ایسی جادوگری کرنے کی کوشش کی تو اس کا اثر یقیناً الٹا ہو سکتا ہے۔
میں یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری جنرل باجوہ اور اس کے گینگ پر عائد ہوگی، جس میں جنرل فیض کا کردار سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ لوگ اپنی حدود میں رہیں تو بہتر ہوگا اور اپنی توجہ جو ہے وہ نئے پاکستان کو برباد کرنے پر رکھیں۔ ملک کی معیشت کا تو انہوں نے اپنی کٹ پتلی کی مدد سے بیڑا غرق کر ہی دیا ہے۔ پاکستان میں تو ظاہر ہے ان جرنیلی جرائم پر کسی قسم کی جواب دہی نہیں ہو سکتی، لیکن برطانیہ میں پاکستان کا جرنیلی قانون نہیں چلتا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے اگلے دورے پر پاکستانی سفارت خانے میں جرنیلی خدمات انجام دینے والوں کے علاوہ برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے استقبال اور انٹرویو کے لیے ایئرپورٹ پر ہی پہنچ جائیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ایسی گھٹیا سازشوں سے باز رہیں، اور بہتر تو یہی ہوگا کہ پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کی بہتری کے لیے کوئی ایسا کام کریں جن پر انہیں سراہا جا سکے، اور ایسی تنقید کی نوبت ہی نہ آئے جسے سن کر ان لوگوں کے ہتھیار اور زبانیں جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔